زندگی میں پہلی بار ایک ندائے غیبی سے شناسا ہوا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ دریا کنارے پانی کی چھنکار سن رہا تھا کہ اچانک ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ادھر ادھر دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا۔ پھر ایک مدھر دھن جیسی کھنک محسوس ہوئی تو اچنبے سے ہر طرف نظر دوڑائی، مگر کچھ دکھائی نہ دیا۔ اس بار خوف اور حیرانی جیسے ملے جلے تاثرات تھے، مگر میں پانی سے پاؤں باہر نکال کر اٹھ کھڑا ہوا کہ دیکھوں یہ دل کی تار چھیڑنے والی آواز کہاں سے آ رہی ہے، مگر لا حاصل۔ دور دور تک کوئی نظر نہ آیا تو سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ایسے ہی کچھ گما ہوگا، ورنہ کوئی دکھائی تو دیتا۔ جب دوسرے روز اسی مقام پر دریا کنارے موجوں کی اٹھان دیکھ رہا تھا کہ پھر وہ سہانی آواز سنائی دی، مگر اس بار خوف اور حیرت کے بجائے تلاش شروع ہوئی کہ آخر یہ آواز کس کی ہے۔ یہ میٹھی اور دل ربا نسوانی آواز اتنی ہی صاف سنائی دے رہی تھی کہ جیسے کوئی بہت قریب موجود ہو، مگر نظر کوئی نہیں آ رہا تھا۔ آخر ہمت کر کے پوچھا، کون ہو؟ تو جواب ملا، پیار۔ مگر نظر کیوں نہیں آتی؟ تو جواب ملا، پریزاد ہوں۔ اس لیے بے چین کر دینے والی آواز کی کھنک اب اور بھی سریلی ہو گئی تھی۔ پوچھا، کس کا پیار ہو؟ تو جواب ملا، صدیوں کی پیاسی تھی، مگر تیری قربت پا کر تشنا ہوئی اور لب آزاد ہو گئے کہ اظہار کر دوں۔ اس اندیکھے پیار کی صدا سے الفت بن گئی اور روزانہ کالج سے آتے ہی کھانا کھاتا اور دریا کنارے کی راہ باندھ لیتا، اور اس غیبی آواز سے جب تک بات نہ ہو جاتی چین نہ آتا۔ نہ جانے اس میں کون سا جادو تھا کہ مجھے الجھا کے رکھ دیا۔ رفتہ رفتہ جب شناسائی بڑھی تو ایک شام کی گھنی چھاؤں میں جب سورج کی کرنیں پانی پر تیرنے لگی کہ بس اب دن ڈھل چکا، تو اسے کہا کہ اب رہا نہیں جاتا، اپنا جلوہ دکھا دو۔ تو جواب ملا، جدا نہ کر پاؤ گے۔ آہ، واقعی آج تک جدائی کا قلق رہتا ہے کہ وہ میری روح و قلب تک اتر چکی تھی۔ ایک روز صبح سویرے جب دریا کنارے اسی مقام سے گزرا تو لگا جیسے کوئی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، مگر یہ سوچ کر ہنسی آئی کہ اس وقت پر بھی شام کی پرچھائیاں پڑ چکی، کیا سماعت کے ساتھ ساتھ بصارت پر بھی پیار کی مہر لگ چکی ہے۔ اور اس روز کالج سے چھٹی کر لی۔ وقت تھا کہ گزر نہ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے پچھلا پہر آیا تو پیار کی پیاس میں دریا کنارے پہنچ گیا اور مقام یار پر رک کر پانی کی موج مستی بھری لہروں پر نظر ٹکا دی۔ ایک شگفتہ باد صبا محو رقص تھی، جبکہ کہیں دور پرندوں کی چہچہاہٹ نے بھی نئی دھن اور موسیقی کا سما پیدا کر دیا تھا، مگر اس خوبصورت منظر و سما میں اگر کمی تھی تو اس آواز کی، جس کی مدھر دھن سننے کو ہر کام چھوڑ کر اس مقام یار کی راہ لیتا۔ انتظار کرنا محال تھا کہ ایک کھنک سنائی دی، آج رات دیدار کی رات ہوگی۔ واقعی آج کی رات دیدار کی رات ہوگی۔ مجھے اپنی سماعت پر شک ہونے لگا اور والہانہ انداز میں پوچھا تو جواب میں ایک مہکتا خوشبو کا جھونکا میری سانسوں کو گرماتا ہوا باد صبا کی لے پر جھومتا جھومتا دریا کی مست موجوں کا ہمراہی ہو گیا۔ ایک ہلکی سی سرگوشی میں جواب ملا، ہاں، آج کی رات دیدار کی رات ہوگی۔ اس مدھر آواز نے جو ابھی کسی نام اور رشتے کی ڈوری سے نہ بندھی تھی، مجھے چونکا دیا۔ ایک انجانی خوشی کے احساس سے میرے خوابوں کا آنگن لبریز ہو گیا۔ وقت تو جیسے تھم سا گیا تھا اور ایک ایک پل گھنٹوں پر بھاری لگ رہا تھا۔ ابھی تو شام نہیں ہوئی، رات کب ہوگی؟ انہی سوچوں میں مگن تھا کہ اچانک سرگوشی نے چونکا دیا، کیا میرا انتظار کرو گے؟ کیوں نہیں؟ اسے کیا بتلاتا کہ انتظار کی کشتی پہ تو کب کا سوار ہو چکا ہوں۔ ضرور کروں گا۔ پھر ایک خاموشی سی چھا گئی اور طویل وقفے کے بعد میں گویا ہوا، چلتا ہوں۔ آج کی شام بہت بوجھل ہے، پل پل بھاری ہو گیا ہے، اب مجھے چلنا چاہیے۔ اور اس طرح شام سے پہلے ہی گھر کی راہ لی۔ رات کے کھانے پر بے چین طبیعت نے سیر ہو کر کھانے بھی نہ دیا، جبکہ نیند کوسوں دور بھاگ چکی تھی اور ہر آہٹ پر آنکھ کھول کر بے تاب نظریں نظارہ جانا کے لیے تڑپ جاتی۔
البتہ بے قرار قلب کو پہلی بار انتظار کی لذت کا احساس ہوا اور دھڑکن تھی کہ بے قابو ہوئی جا رہی تھی۔ رات کا پہلا پہر ہوا جبکہ اس نئی کیفیت سے پہلی بار شناسائی ہوئی اور بے قراری کے عالم میں بستر چھوڑ کر کمرے کا دروازہ کھولا اور صحن میں آ گیا۔ گھر کے آنگن کو موتیا، گلاب اور رات کی رانی نے مہکایا ہوا تھا اور کھلے آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب سے دمک رہا تھا۔ انتظار کی گھڑیاں طویل ہوئی جا رہی تھیں مگر نہ کوئی صدا اور نہ کوئی سرگوشی۔ یہ کیسا امتحان ہے، وقت پر لگا کر اڑ کیوں نہیں جاتا؟ وہ کب آئے گی؟ رات تو بیتی جا رہی تھی، دیدار کب ہوگا؟ نہ جانے کس کس طرح خدشات پانی پر کسی بلبلے کی طرح ظاہر ہوتے اور خود ہی دم توڑ جاتے۔ اگر ایک طرف فضا میں چاندنی نے ایک جال سا تان رکھا تھا تو دوسری طرف خوشبو کی جھونکے مجھے نیند کی وادیوں کی طرف دھکیل رہے تھے۔ آخر نیند نے آ لیا اور شب کے بیتنے کا ملال ہونا شروع ہو گیا۔ کیا اس نے دھوکہ دیا؟ اگر نہیں آنا تھا تو مجھے کیوں کہا تھا؟ آج کی رات دیدار کی رات ہوگی۔ انہی سوچوں میں گم مایوسی سے اداسی کا رخت سفر باندھا۔ اے چاند ڈوب جا کہ طبیعت اداس ہے۔ آخر اس انتظار کی طوالت کو راہ میں چھوڑ کر نیند کی جھونکوں کی ہمراہی کی اور بستر پر دراز ہو گیا۔ اب وہ نہیں آئے گی۔ ابھی سوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ تقریباً رات 2:30 بجے اچانک آنکھ کھل گئی۔ حیرت ہوئی کہ اتنی گہری نیند پھک سے کیسے اڑ گئی۔ اندھیرے کمرے میں ایک روشنی کا احساس ہوا اور آنکھیں ملتا ہوا بستر پر بیٹھ گیا۔ اچانک جیسے کہ بجلی سی گونج گئی اور ایک روشن حسین و جمال کا پیکر چہرہ آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ اس حسن کی تمازت ناقابل برداشت لگ رہی تھی۔ ہمت کر کے پوچھا، کون ہو؟ تو صرف ایک مسکراہٹ نے مجھے محبوب کر دیا۔ خود ہی بلاتے ہو اور خود ہی پہچانتے نہیں۔ بے تکلف سا جواب ملا، یہ تو وہی آواز ہے جس نے میری زندگی کو محو رقص کر رکھا ہے اور والہانہ انداز میں گویا ہوا۔ تم وہی ہو جو ہر شام کو میرے ساتھ ہوتی ہو؟ ہاں میں وہی ہوں، تیری شاموں کو کہنانے والی، تیرے دل میں اترنے والے لب لہجے کی دیوانی، تیری گہری آنکھوں کی مستی کے اس پار جانے کی تمنا رکھنے والی۔ میں گم سم حیرت کے سمندر میں ڈوبا سن رہا تھا اور اس حسن کے پیکر کے سامنے قوت گویائی جیسے جواب دے گئی تھی۔ اس متھر آواز کا جادو تو پہلے سے ہی مجھے غلام کر چکا تھا اور اس جلوے نے رہی گئی کسر بھی پوری کر دی کہ زبان کنگ سی ہو گئی۔ وصل کی ہوائیں چلنے لگیں اور الفتوں نے سارے جام انڈیل دیے۔ دھڑکنیں تھمنے لگی، دنیا و معافیہ سے بیگانگی نے باہیں پھیلا دیں اور غربتوں کی گھٹائیں برسنے لگیں۔ سانسیں خوشبو سے معطر ہو گئیں مگر کیا ہوا؟ ہم کہاں ہیں؟ حواس کو بحال کر کے دیکھا تو پاؤں کے نیچے زمین نظر نہ آئی۔ نہ خواب تھا نہ خیال تھا، فضاؤں میں معلق کسی نئی دنیا کے آغوش میں محو سفر۔ یہ ماجرا کیا ہو گیا؟ یہ میں کہاں آ گیا؟ نہ ہی میں زمین اور نہ ہی میں آسمان پر تھا۔ وصل کے گہرے سمندر میں ڈوب کر اگر ایک طرف وقت گزرنے کا احساس دم توڑ چکا تھا تو دوسری طرف الفت کی وادیوں میں محو پرواز تھا، جبکہ غربت اپنے تمام تر رہنائیاں نچھاور کر رہی تھی۔ زمین کی گرفت سے آزاد فضاؤں میں محو پرواز کبھی خوف کے سائے اور کبھی حیرت کا سما بن رہا تھا کہ میری سوچوں کا تسلسل اس آواز پہ ٹوٹا۔ کہاں کھو گئے ہو؟ ایک پریزاد کے محبوب ہو، فضائیں اب تیری قدموں کی دھول ہوں گی۔ واقعی جس بات کا نظارہ ہو رہا تھا اس میں کوئی شک والی بات نہ رہی۔ یہ افسانہ بھی جاری ہے اور اس کا دوسرا حصہ میں بہت جلد پوسٹ کروں گا۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ۔